السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ محترم حاضرین، آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے رمضان میں پیش آنے والے کچھ اہم واقعات کا تذکرہ کرنا ہے۔ وہ باتیں، وہ واقعات خاص طور سے جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو سب سے پہلی بات رمضان میں جو واقعہ ہوا وہ یہ کہ رمضان ہی میں اللہ رب العالمین نے قرآن کا نزول فرمایا۔ ہم سبھی جانتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ دوسری بات، اور نازل کہاں کیا گیا؟ یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، بیت العزہ پر، پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بوقت ضرورت نازل ہوتا رہا۔ دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی جو وحی آئی وہ رمضان کے مہینے میں، جیسا کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اور بعض لوگوں نے 21 تاریخ بھی لکھی، 21 رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کا نزول ہوا۔ تیسرا اہم واقعہ جو رمضان میں پیش آیا وہ جنگ بدر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں 17 رمضان سن 2 ہجری، اور اسی سال کے رمضان میں روزہ بھی فرض ہوا تھا۔ اس سے پہلے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے۔ اس سال جب رمضان آیا اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے فرض کیے، اور پھر اسی مہینے میں 17 رمضان کو جمعہ کے دن مسلمانوں نے کافروں سے جنگ کیا، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، اور جسے اللہ نے یوم الفرقان کہا کہ اس دن حق واضح ہو گیا اور باطل مٹ گیا، باطل بھی واضح ہو گیا۔ چوتھا اہم واقعہ رمضان کے حوالے سے جس کا تعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ یہ کہ جنگ خندق آپ جانتے ہیں شوال سن 5 ہجری میں پیش آئی، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے ذی قعدہ کے مہینے تک گیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شہر میں واپس آئے تو ذی قعدہ مہینے کی 7 تاریخ بچی ہوئی تھی یا 7 دن بچے ہوئے تھے۔ لیکن جنگ خندق کے لیے جو پلیٹ فارم صحابہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا وہ رمضان کے مہینے میں اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ جنگ خندق کی تیاریاں جو کر رہے تھے، خندق وغیرہ کھودنا اور بھی بہت سارے کام، یہ سارا کا سارا کب ہوا؟ شوال کے مہینے سے پہلے رمضان کے مہینے میں۔ پانچواں جو اہم واقعہ پیش آیا اس مہینے میں ہم جانتے ہیں فتح مکہ۔ رمضان سن 8 ہجری میں، بعض لوگوں نے تاریخ بھی بتائی ہے، کسی نے 17، کسی نے 20، کسی نے 21 تاریخ بتائی ہے کہ رمضان سن 8 ہجری میں مکہ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا، اور یہ فتح اکبر ہے، فتح عظیم ہے۔ اس سے بڑی فتح مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے بعد ہی لوگوں نے اسلام کی حقانیت کو دل سے سمجھا اور لوگوں نے فوج در فوج اسلام میں داخلہ لیا۔ چھٹا اہم واقعہ جو پیش آیا وہ یہ کہ فتح مکہ کے بعد اسی مہینے میں 5 دن باقی تھے، یعنی گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں 25 رمضان کو جب مکہ کی فتح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو مکے میں خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، اور آس پاس کچھ بڑے بڑے بت تھے جن کی عبادت ہوتی تھی۔ انہی میں ایک بت تھا جس کا نام تھا عزا۔ 5 دن اس مہینے میں بچے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند صحابہ کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ جا کر کے عزا نامی بت کو گرا دو۔ تو یہ بڑا بت جس کی قسم کھاتے تھے لوگ، لات، منات، عزا اور حبل وغیرہ، اسی میں سے ایک عزا نامی بت، یہ بڑا بت اسی مہینے میں اس کو گرایا گیا اور اس کے انہدام کا واقعہ پیش آیا۔ 7واں واقعہ جو پیش آیا وہ یہ کہ رمضان سن 9 ہجری میں طائف کا ایک علاقہ ثقیف، وہ قبیلہ وغیرہ تھا، وہاں سے بہت سے لوگ مدینہ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ جب ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام لانے سے پہلے یہ لوگ عبادت کرتے تھے ایک بت کی جس کا نام لات تھا، اس لات نامی بت کی عبادت کیا کرتے تھے ثقیف کے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کو بھی گرانے کا حکم دیا، اور یہ واقعہ رمضان سن 9 ہجری میں پیش آیا۔
آٹھواں اور آخری واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان کے اندر پیش آیا وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے ملک میں یعنی یمن کے علاقے میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے اپنا سب سے پہلا سفیر بھیجا۔ اور بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سب سے پہلے بھیجا، اور اس کے بعد پھر آپ نے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ معاذ، ہو سکتا ہے اس ملاقات کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو، اور جب آئندہ تم آؤ تو میری مسجد کے پاس سے، میری قبر کے پاس سے تمہارا گزرنا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا سفیر بھیجا رمضان سن 10 ہجری میں یمن کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، وہ اسی مہینے میں، رمضان کے مہینے میں واقعہ پیش آیا۔ تو یہ چند اہم واقعات ہیں جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ورنہ اور بھی بہت سے تاریخی واقعات جن کا تعلق صحابہ سے ہے، تابعین سے ہے، بہت سے ایسے واقعات ہیں، لیکن چونکہ سیرت سے کے متعلق ہمیں جانکاری ہونی چاہیے، سیرت کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق یہ 8 اہم واقعات کا میں نے تذکرہ کیا جن کا تعلق رمضان سے ہے اور جو رمضان کے مہینے میں پیش آئے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ رمضان کی اپنی برکتیں ہیں، رمضان میں آپ کام کریں برکتیں ہوتی ہیں، کوئی اہم چیز میں آپ شامل ہو جائیں، آپ پڑھنا شروع کریں، یاد کرنا شروع کریں، یا کوئی اور اہم کام آپ شروع کر دیں، دیکھیں کیسے برکت ہوتی ہے، اللہ کی مدد کیسے آتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب جنگ بدر کا تذکرہ کیا اور جنگ بدر رمضان میں ہوئی تو اسی کے ضمن میں اللہ نے ایک بات بیان کی، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ کامیابی کا تعلق اللہ کی مدد سے ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتا ہے۔ کبھی رمضان کی برکتیں ہیں، کبھی کوئی اور موقع ہے، کبھی کوئی اور موقع ہے، اللہ اسباب بنا دیتا ہے۔ ہمیں بھی یہ اسباب اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین جو یہ اہم مواقع، برکتوں والے مواقع ہمیں دیتا ہے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہماری زندگی بھی صحیح اور سلامتی کے ساتھ دین پر باقی رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر باقی رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔